الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے ایک مرتبہ پھر مخاطب ہے۔ اس پروگرام کی وساطت سے کچھ ہمیں آپ کا اور کچھ آپ کو ہمارا انتظار تو رہا۔ بہت دنوں سے میرے نیموا دریچے میں ٹھہر گیا ہے تیرے انتظار کا موسم۔ انتظار کا موسم ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں بخششوں کا موسم بہار ہمیں اللہ عطا ہوا۔ اپریل کا یہ مہینہ، اس میں موسم بہار نے اپنا دامن اور اپنے سائے پہلے ہی پھیلائے ہوئے تھے، لیکن یہ موسم کی بہار تھی جو موسمی بہار ہوتی ہے، ایک حقیقی اور معنوی بہار جو اس ماہ رمضان المبارک کے ساتھ خصوصی نسبت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل شکر کہ اس نے ان خاص ایام میں ہمیں اپنی رحمتوں بخششوں اور عنایتوں سے ایک مرتبہ پھر بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ نیکیوں کی روشیں آباد ہو رہی ہیں اور تقویٰ اور طہارت کے گلشن مہک رہے ہیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو اس ماہ رمضان المبارک کی برکات کا اندازہ ہو تو ہمیشہ اسی رمضان کی ہی تمنا کریں اور اسی کی خواہش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان ایام میں ہمیں اس ماہ مبارک سے صحیح معنوں میں استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ رمضان المبارک کی اہمیت کے حوالے سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بالکل ایک یوم قبل ایک عظیم اور وقیح خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اس کی برکتوں، عزتوں، عظمتوں اور فضیلتوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا، نیکی کے دائیں پیدا کیے، جذبے اور ولولے آراستہ کیے، اور بدی اور برائی کے جو خیالات ہیں ان کو ختم کیا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا باقی الخیر اقبل قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، تم پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی عزتوں، عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ جلوہ فگن، سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس طویل اور بسیط خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ ہوا شہر المواسات، کہ لوگوں یہ غم گساری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اور اس دکھ درد بانٹنے سے انسان کو میسر کیا آتا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر ایک انٹرنل امیونٹی سسٹم کی بات ہوتی ہے، قوت مدافعت۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کو ایک سیکیورٹی سسٹم دیا ہے، ایک مدافعتی نظام دیا ہے۔ آج ہمارے علماء، حکماء اور میڈیکل سائنس ہمیں یہ بات تلقین کر رہی ہے کہ ان بیماریوں کے خلاف اگر آپ اپنی امیونٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے انٹرنل امیونٹی سسٹم کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ اپنا اسپرچول امیونٹی سسٹم بہتر کریں۔ اور اسپرچول امیونٹی سسٹم کس طرح بہتر ہوگا؟ وہ نیکی سے ہوگا، خیر سے ہوگا، کسی کے کام آنے سے ہوگا، کسی غم زدہ کے سر پر ہاتھ رکھنے سے ہوگا، کسی یتیم اور بے نوا اور بے آسرا کی مدد سے ہوگا۔ اور یہ سارے دائیں اور جذبے جس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے نقطہ کمال پر نظر آتے ہیں وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں جہاں ہمیں بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، کرونا کی وبا ہے اور مہنگائی ہے اور دیگر بہت سے امور ہیں، اس میں آپ بطور خاص اپنے دینی اور روحانی ولولوں کو اس انداز میں آراستہ کیجیے کہ ایک طرف انفرادی اور دوسری طرف اجتماعی سطح پر جو ہمارا معاشرتی نظام ہے وہ خیر اور فلاح کی طرف آ جائے۔ اور اسی خطبے میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں ان ایام نے
روزے میں، ماہ رمضان المبارک میں اپنے ماتحتوں، زیر دستوں اور غلاموں کے کام میں تخفیف کر دیں۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جس سے انسان کے اندر ایک اطمانیت کا سوتا پھوٹتا ہے، خوشی اور ولولے کے ساتھ انسان اپنی نیکی کی طرف آتا ہے۔ تو اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور روزہ جو ہے اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور یہ کس طرح ہمیں نیکی اور نیکی کے کام کرنے کی تلقین کرتا ہے، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت وقیح اور معتبر پینل موجود ہیں۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الرزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ اس کائنات کے اندر رزق کی ایک سادہ سی صورت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کھانا یہ رزق ہے، دسترخوان پر چیز آراستہ ہونا یہ رزق ہے، لیکن رزق جو ہے یہ ایک بہت وسیع اصطلاح ہے۔ ہمارے قوا کو، ہمارے جوارح کو، ہمارے دسترخوان کو، ہمارے علوم و معارف کو، جہاں جہاں کوئی چیز عطا ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات سے ہر طرح کے رزق کی آراستگی اور ہمیں اس کی بہم رسانی عطا فرمائے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، ہمیشہ کی طرح ہمارے پینل میں موجود رہتے ہیں، اور اس نور قرآن میں جس ذات کی حیثیت بہت کلیدی ہے وہ ہے مفتی محمد فاروق القادری۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے دوسرے مہمان مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، السلام علیکم۔ آپ جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ پنجاب کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ذیشان بٹ، آپ کو بھی خوش آمدید، اور آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے مفتی صاحب آج کا موضوع اور ماہ رمضان المبارک اور سورہ بقرہ کی آیت جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری قوم کو اور تمام اسلامیان عالم کو ماہ رمضان کی اور آج یکم رمضان یوم میلاد غوث الثقلین حضور شیخ عبد القادر جیلانی مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے ماہ سیام کی فرضیت کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے روزوں کی ہسٹوریکل سٹیٹس بھی معلوم ہو گیا سبحان اللہ کہ روزے انتہائی قدیم عبادات میں شمار ہوتے ہیں، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، نئی چیز نہیں ہے، اور یہ اتنی قدیم عبادت ہے اور عالمگیر عبادت ہے۔ تمام مذاہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اس وقت مذاہب عالم میں دیکھیں تو یہودی اس وقت بھی تقریباً 60 دن روزہ رکھتے ہیں، عیسائی 50 دن رکھتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں تقریباً 72 دنوں کے سال میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اگرچہ ہماری ان کی ٹائمنگ میں، دیگر احکام میں بہت فرق ہے، جیسا کہ پچھلی اقوام کے روزوں اور ہمارے روزوں میں فرق تھا اور ہے۔ اس سب کے ساتھ اسلام نے بھی مسلمانوں کو روزوں کا حکم دیتے ہوئے پچھلی قوموں کے روزوں کا حوالہ دیا۔ اس میں دراصل نسبت مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کے طفیل اس امت کی دراصل تسلی کا اور حوصلے کا سامان پیش کیا گیا ہے سبحان اللہ۔ کہ تم یہ سوچو کہ ایک ماہ بھوکھا اور پیاسا رہنا دن کے وقت میں اور فطرتی تقاضوں سے بھی ذرا پرہیز کرنا، تو یہ بڑی مشقت کا کام ہے، یہ ہم کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خالق ہونے کے باوجود، مالک ہونے کے باوجود اور حقیقی حاکم ہونے کے باوجود اپنے حبیب کی امت کو خود تسلی دی، تشفی دی کہ تم نے گھبرانا نہیں، تم حوصلہ رکھو، تم سے پہلی امتوں کے لوگ بھی یہ عبادت کرتے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے وہ کرتے رہے اور کرنے پر قدرت اور استطاعت رکھتے تھے، ہم نے تمہیں بھی قدرت اور استطاعت بخشی ہے، تم یہ کر لو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری بات اس آیت میں یہ ارشاد فرمائی لعلکم تتقون، اس روزوں سے تمہیں حاصل کیا ہوگا؟ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی دراصل نفس کے گھوڑے پر کنٹرول حاصل کرنے کا نام ہے۔ واہ۔
بندہ اپنی ذات پر ضبط کر لیتا ہے، اور یہ ضبط اور یہ کنٹرول ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی شخصیت کے کمال کی تعمیر کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بغیر کوئی شخصیت کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ تقویٰ کے بغیر ہر شخصیت میں خامی ہے، ہر شخصیت کے اندر محرومی ہے، ہر شخصیت کے اندر کوئی نہ کوئی خلا ہے۔ تقویٰ جتنا بڑھتا ہے شخصیت کو اتنا زیادہ پر کرتا ہے اور اوج کمال تک لے جاتا ہے۔ اور تقوی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں ماہ صیام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ نے کچھ احادیث پڑھی ہیں، ایک حدیث پاک میں بھی پیش کروں جو تقوی سے ریلیٹڈ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ نہ چھوڑا اور جھوٹ پر عمل نہ چھوڑا، بددیانتی نہ چھوڑی، تو کیا ہوگا؟ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں، مطلب اللہ کو اس کا روزہ پسند نہیں ہے۔ تو روزے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمام تر ان چیزوں سے پرہیز کریں جو چیزیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ اس کے رسول نے جن چیزوں پر امتناع جاری کر دیا، دراصل ان سے بچنے کا اور ضبط کا نام روزہ ہے، اور یہی روزہ ہمیں تقویٰ کے قریب کرتا ہے۔ میں مفتی صاحب دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے حدیث شریف بیان فرمائی ہے، ہم نے ایک اور حدیث شریف یہ بھی سنی ہے کہ اس میں شیاطین جو ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں سوسائٹی کے اندر بہت سے مناظر اور مظاہر ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کے اندر کسی نہ کسی طرح شیطانی روح تو موجود ہوتی ہے۔ ہمیں مہنگائی کا سامنا ہے، ہمیں بہت سی جگہوں پر اور ایسی چیزوں کا سامنا ہے۔ تو یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مفتی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا موضوع اور ماہ رمضان المبارک کی آمد اور کتب علیکم الصیام، مفتی صاحب نے کہا کہ یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، پہلی امتوں پر روزے فرض ہوئے اور اس امت پر روزہ، اس میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ماہ رمضان المبارک کی میں بھی تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں ایمان کی حالت میں ماہ رمضان عطا فرمایا۔ اللہ پاک اس کی تمام تر برکات اور رحمتیں بھی اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ مفتی صاحب نے بتا دیا کہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں، پہلی امتوں میں بھی تھی لیکن ان کا طور طریقہ اپنا تھا، ہمارا اپنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے 30 روزے عطا فرمائے ہیں، یہ میرے آقا کی امت کی خصوصیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ نے اپنے افتتاحی کلمات میں فرمایا کہ ماہ شعبان کے آخری دن اور ماہ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے صحابہ کرام کو اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے بتایا۔ اس سے آپ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سکتے ہیں کہ آقا کی خواہش یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کا کوئی لمحہ بھی میری امت غفلت میں نہ گزارے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک رات ہو یا دن، کوئی ایسا لمحہ ماہ رمضان میں نہیں ہوتا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے قبولیت کا لمحہ نہ ہو بندے کے حوالے سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی عزت اور عظمت کو بہت سارے مقامات پر بیان فرمایا۔ بہت مشہور حدیث ہے، میں وہ پڑھنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال، کہ جس آدمی نے ماہ رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے، میں 2-3 احادیث ساتھ پڑھ کر کے گزارش کروں گا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا یہ تراویح، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کی حالت میں بار بار ایمان اور احتساب کی حالت یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی،
اور بیت اللہ شریف کے حوالے سے بھی فرمایا جس نے بیت اللہ شریف کو دیکھا ایمان کی حالت میں، یہ بار بار ہر بات میں ایمان 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 کا تذکرہ۔ اور ایک قرآن پاک کی آیت بھی ساتھ پڑھ دوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس پر خاص طور پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہماری عبادت کوئی بھی ہو، اس میں سب سے بنیادی بات رسول اللہ علیہ السلام سے محبت ہے اور نبی پاک علیہ السلام سے وفا ہے۔ جب تک ہمارا مکمل عشق اور محبت کا تعلق نبی پاک کی ذات سے نہیں ہوتا، روزہ ہو، تلاوت ہو، کوئی بھی عبادت ہو، ہمیں فائدہ نہیں دیتی۔ اور دوسری چیز احتساباً نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہے ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے، اور روزہ تو ہے ہی خالصتاً اللہ کے لیے۔ بندہ روزہ رکھے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہوں گے۔ اور اس میں آپ پہلے بیان ہو چکا مفتی صاحب نے کہ روزے کا مقصد ہی تقوی ہے، اور تقوی کی آپ جتنا مرضی وضاحت کرتے جائیں، اس کو ہم اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا ہے جس کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اس روزے کے دوران کم از کم کوئی ایسا کام تو نہ کرو جو خدا کی ناراضگی کا سبب بنے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی امت کو ہدایات دی ہیں کہ 4 کام روزے کی حالت میں اسی خطبے میں ہے کہ ضرور کرنا۔ 2 کام ایسے ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے، اور 2 کام وہ ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ اس کی توحید کی گواہی، اس کا ذکر کیا جائے اور اس سے استغفار کیا جائے۔ روزے کی حالت میں میں سمجھتا ہوں کہ استغفار ہر حال میں، پوری زندگی میں جب بھی کیا جائے اللہ کرم فرماتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں تو جب بندے کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے، اس حالت میں جب وہ رب سے مغفرت کا سوال کرے گا تو اس پر کتنا کرم ہوگا۔ اور 2 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے لیے بہت ضروری ہیں، رب سے جنت کا سوال کرنا اور جہنم کی پناہ مانگنا۔ آج ہم پہلا روزہ ہے، اور میں اپنے تمام ناظرین سے اور میں خود بھی، ہمیں یہ چاہیے کہ سابقہ خطاؤں پر رب سے معافی مانگنا انسان کو اللہ نے استغفار ایک ایسی چیز عطا کی ہے جو ہر پریشانی کا حل ہے، ہر مشکل کا حل ہے اور ہر دکھ کی دوا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے میں بجائے اس کے کہ ہم اور معاملات میں الجھیں، اللہ کو یاد کریں، استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں۔ اگر روزے کو تقوی کے زیور سے ہم نے آراستہ کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ذکر خدا، قرآن مجید، استغفار اور ہر حال میں اپنے آپ کو روزے دار سمجھنا۔ یعنی تقوی کے زیور سے مفتی صاحب آراستہ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر مفتی صاحب نے جو احادیث ابھی ہمیں عطا فرمائی ہیں اس میں ایمانم و احتساباً، یہ احتساب جو ہے، ایک تو یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ہمیں ضرور اس پر رہنمائی دیں، اور دوسرا کہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہمارے مارکیٹوں کے مناظر اور مظاہر جو ہیں وہ ذرا مختلف ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں جو دین کی اسپرٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس میں نرمی ہونی چاہیے، دوسروں کا احساس ہونا چاہیے۔ روزہ بھی رکھتے ہیں اور ہمارے کام بھی اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں بنیادی بات تو ایمانن پہ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ احتساباً پر بھی، کیونکہ اسی کے ضمن میں ہماری مارکیٹ کے مسئلے کا جواب بھی ہے۔ میں نے بہت سارے بوڑھوں کو جو بدنی اعتبار سے کمزور ہیں، معاشی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، دیکھا ہے کہ روزہ رکھتے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ شب و روز ایئر کنڈیشن ماحول میں ہیں اور ان کے پاس کسی نعمت کی کوئی کمی نہیں ہے، بلا وجہ ویسے ہی روزہ نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمانن، پختگی ایمان نہیں ہے، ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہے، عشق رسول کی رمق حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اندر سے ایک ولولہ اور جنون نہیں اٹھتا ہمارے یورپ جو ہے وہ مائل کرے۔ یورپ اس کو مختلف انداز میں دیکھتا ہے، دین نہیں ہے لیکن وہ چیزوں کو اور انداز میں ریشنلائز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آور اسٹیٹ آف مائنڈ از آور اسٹیٹ آف باڈی، جیسی ہماری ذہنی کیفیت ہے اپنے بارے میں ویسی ہی ہماری جسمانی کیفیت اور حالت ہے۔ اگر ہم ذہنی طور پر اچھا سوچتے ہیں تو ہمارا جسم اچھا ہے، اور اگر ہم ذہنی طور پر اچھا نہیں سوچتے تو ہماری جسمانی حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا جو ہمارا، جیسے میں نے بھی ابتدا میں تھوڑی سی بات کی کہ ہمارا جو اسپرچول امیونٹی سسٹم،
کہ اگر ہم اس قوت اور خیال کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا خواہ عمر 80 سال بھی ہو، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس میں سرخروئی عطا کرتا ہے۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب عمل کی بنیاد ہوتی ہے سوچ اور خیال۔ سبحان اللہ، سوچ اور خیال پاکیزہ ہوں تو عمل بھی ستھرے جنم لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوچ اور خیال اگر گندے ہیں تو اعمال بھی گندے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو ایمان ہے نا، دراصل یہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ تمہارے اندر جو ایمان کی پاکیزگی ہے اس پہ غور کرو۔ جتنی وہ پاکیزہ ہوگی تو تمہارے لیے روزہ رکھنا بھی آسان اور سہل ہوگا۔ میں درخواست کروں گا ان تمام احباب سے جو روزہ سستی اور غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ موقع ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مہلت دی ہے تو اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ احتساباً کا معنی ہے رضائے الہی کے لیے روزہ رکھنا، ثواب کی نیت سے، کوئی اور غرض نہ ہو۔ اگرچہ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ ہمیں لا تعداد طبی اور بدنی فوائد دے دیتا ہے، لیکن ہمارا مقصد وہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے مولا کا حکم ہے، ہم سر نگوں ہیں، اس کے حکم پر ہم روزہ رکھیں گے، لذات کو، خواہشات کو اور اپنی تمام تر ترجیحات کو ہم چھوڑ دیں گے، پرہیز کریں گے، ترک کریں گے، بس روزہ رکھیں گے۔ جہاں تک مارکیٹ کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ضبط، نفس کے گھوڑے کو لگام دینا۔ جس نے روزہ رکھا ساتھ بددیانتی بھی کر رہا ہے، مانی قیمتیں لگا کر لوگوں کے جیب خالی کر رہا ہے، اور مختلف بہانے تراش کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے کہ یہ مہینہ، اور یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، دنیا بھر کے اندر ان کے جو تہوار آتے ہیں چیزیں نصف قیمت پر ہو جاتی ہیں، سستی ہو جاتی ہیں۔ بعض جگہوں پر تو سمجھے کہ اتنی سستی ہو جاتی ہیں جیسے فری دی جا رہی ہیں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھیے کہ تہوار مسلمانوں کا ہے، غیر مسلموں کا ملک ہے، وہ مسلمانوں کے لیے اس کے اندر سہولت فراہم کرتے ہیں، اور یہاں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا ایک مقدس مہینہ ہے، لیکن سوچ اور خیال کا عالم یہ ہے کہ اے مہینہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ مفتی صاحب ہمیں بہت سے نیک اور خوشکن مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، دسترخوان بھی آراستہ ہوتے ہیں، لوگ بہت زیادہ خیرات بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کے گھروں میں بھی کچن بھر جاتے ہیں جنہوں نے سال بھر راشن اس انداز میں نہیں دیکھا۔ مفتی صاحب، آپ اس میں مجھے اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ جاننا چاہیں گے، ایک تو اس کے مسائل بھی ہیں کچھ، کہ آج کل لوگ کرونا ویکسین کے حوالے سے پوچھتے ہیں، شوگر کا مریض کیا کرے، یہ چیزیں جو ہیں اس پر بھی ہمیں بتائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پچھلی امتوں کا اور اس امت کا روزہ، اس میں کوئی اس کے ٹائمنگ کے اعتبار سے یا کوئی کیفیت کے اعتبار سے یا حالت کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی فرق ہے؟ اور جیسا ایک آپ نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی بات کی کہ اگر روزے کی حالت میں کسی نے جھوٹ بولا یا غلط کام کیا تو اب کیا قانونی طور پر اس کا روزہ ہو گیا ہے یا پھر اس کا کوئی ازالے کی کوئی صورت بھی ہوگی؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی گزارش تو میں یہ کروں گا کہ مارکیٹنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں فرمایا تھا یزاد فیہ رزق المومن، واہ، مومن کے رزق میں اللہ کی طرف سے اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کم از کم مارکیٹوں میں جو تشریف فرما ہمارے اہل ایمان بھائی ہیں، ان کو بجائے اس کے کہ چیزیں مہنگی کریں، سرکار کے اگر اس فرمان پر بھی یقین کر لیں تو ان کے رزق میں اضافہ ہو ہی جائے گا۔ اور دوسرا آپ نے کہا یہ جو دسترخوان سجائے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ بڑی عجیب بات ہے، یزاد فیہ رزق المومن کا آپ کو ہر گھر میں، امیر سے لے کر غریب بندے تک، ہر گھر کے دسترخوان میں نبی پاک علیہ السلام کا یہ لنگر دکھائی دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، میں نے خود اپنے احباب میں دیکھا ہے، غرباء میں دیکھا ہے، اللہ کی طرف سے اس میں کرم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان المبارک کے ایک روزے کو اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے جس میں کہ شرعی اجازت اسے نہیں ہے چھوڑنے کی، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ ساری زندگی بھی اس ایک روزے کی قضا کے لیے روزہ رکھتا رہے تو اسے وہ ثواب نہیں ملے گا۔
مفتی صاحب میں اس پر آپ سے مزید بھی بات کروں گا اور رہنمائی بھی لوں گا. ہمارے ساتھ کچھ کالر ہیں آپ کے ساتھ گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں. احمد پور شرکیہ سے میاں صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر طاہر رضا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میاں محمد اسلم صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سوال یہ ہے کہ صبح سحری کے ٹائم پہ روزہ رکھا, سحری کھائی اور اذان ہو رہی تھی کہ یک الٹی آئی اور روزہ ٹوٹ گیا. اچھا کیا دوبارہ آدمی اسی ٹائم پہ اذان ختم ہونے سے پہلے منہ صاف کر کے 2-4 پانی کے گھونٹ پی کے دوبارہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب یہ آپ نے بات سن لی کہ اذان ہونے کو تھی, کیا آئی اور پھر کیا اسی عرصے میں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے کولی کر کے اور دوبارہ روزے کو استوار کر سکتا ہے؟ جی یہ بریک کے بعد میں آپ سے لوں گا اس کا جواب. ایک اور کالر ہیں ہارون آباد سے عبد القادر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خوش آمدید آپ کو. آپ کو اس پروگرام کا بہت بہت مبارک ہو. جی مہربانی. اور میں ریگولر یہ ہماری فیملی پوری آپ کو یہ ریگولر دیکھتی ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید لوگ اس وقت آرام کر رہے ہوتے ہیں. نہیں جی اتنا خوش ہوتے ہیں سر, میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ کریم آپ کو بھی ترقی دے, 92 والوں کو بھی ترقی دے, آمین. اور جو جتنے بھی حواب ہیں سر اللہ کریم ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دیتا. جزاک اللہ. سوال فرمائیے گا کیا؟ میرا پہلا سوال سر یہ ہے کہ میری عمر 60 سال ہے, میں ہارٹ کا, شوگر کا اور اس کا بلڈ پریشر کا مریض ہوں جناب. لیکن میں ریگولر الحمدللہ اللہ مجھے توفیق دیتا ہے, میں ریگولر نماز روزہ ہی وہ کرتا ہوں. اب 60 سال کی عمر کے لوگوں کو جو پابندی لگا دی ہے, مسجدوں تالے لگائے ہوئے ہیں, بند کر دیا ہے اور وہاں نہیں جانے دیتے مسجدوں میں. وہ کہتے ہیں اپنے گھر میں عبادت کریں. تو اس کا مجھے ثواب جو ہے جی متواتر جو ہے, جو پہلے ثواب ملتا تھا جو نماز کے ساتھ اور روزوں کے ساتھ اور جو مسجد میں عبادت کے ساتھ, کیا گھر میں بھی یہی مجھے اس کا ثواب؟ یہ اہم بات ہے, ہم مفتی صاحبان سے پوچھیں گے. ظاہر ہے اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک ہنگامی حالت ہے, اور ہنگامی حالت میں بعض اوقات حفظان صحت کے تحت کچھ قواعد, کچھ اصول, کچھ قاعدے نئے مرتب ہوتے ہیں, لاگو ہوتے ہیں. ایسی صورت میں گورنمنٹ کے آرڈر کے تحت جو لوگ مسجد میں نہیں جا سکتے اور پھر گھر رہ کر نماز پڑھتے ہیں, تو کیا ان کے اجر و ثواب کی حالت یا کیفیت یا پیمانہ کیا ہوگا, یہ بھی ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ شوگر اور روزہ اور ہارٹ یہ سارے چیزیں ہیں, اس پر بھی مفتی صاحب بات کریں گے. ہمارے ساتھ گوجرا سے غلام مرتضیٰ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخاری صاحب ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں جناب؟ سر آپ کو پہلے رمضان شریف بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی مبارک جناب. خیر سب مسلمان کو مبارک ہو, بہت بہت خیر مبارک. سر سوال میرا یہ ہے کہ رمضان شریف میں شیطان جکھریے جاتے ہیں, اس لیے اس کے باوجود ہمیں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں, تو اس سے ان وسوسوں سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ جی یہ بہت اہم بات ہے آپ کی کہ شیطان تو قید ہو گئے ہیں, لیکن وہ حضرت سلطان باہو یہ آپ کے علاقے کے قریب ہیں, انہوں نے کہا تھا باج فقیراں کس نہ ماریا باہو چور اندر داہو. یہ جو باہر کے شیطان ہیں شاید وہ قید ہو جاتے ہیں, لیکن جو ہمارے اندر مختلف نوعیت کے جو چیزیں ہیں ان کو ہم قابو کرنے اور کنٹرول کرنے میں کس وقت اور کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں, اس پر ہم مفتی صاحب سے بات کریں گے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے موضوع کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ان سوالات پر بھی بات کریں گے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہم روزے کی فرضیت اور پچھلی قومیں اور امتیں ان کا روزہ کیسا تھا, اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کو جو روزہ عطا کیا اس کی کیفیت اور اس کا اجر و ثواب کیسا تھا. یہ عرب کا جو خطہ ہے اس کے اندر مختلف عبادات تھیں. ان کے ہاں نماز کا تصور تھا اگرچہ اس کی حالت مختلف تھی. ان کے ہاں حج کی عبادت جو ہے اس کا تصور تھا, اگرچہ انہوں نے ان عبادات اور رسومات کو بگاڑ دیا تھا, لیکن کسی نہ کسی طرح اس کا تصور تھا. لیکن روزے کی حالت ان کے ہاں یا روزہ جو ہے اس کی عبادت کا بہت زیادہ وقعی تصور ان کے ہاں موجود نہیں تھا. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے
تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہود مدینہ کے اندر جو ایک مضبوط آبادی تھی مذہبی طور پر اور اقتصادی طور پر، وہ یہودی تھے. آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحر احمر کی موجوں سے بخیر و عافیت نکالا، اس شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ اس بات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی تھے، اس نسبت سے مجھ پر بھی حق ہے، اور آئندہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور تشبہ سے بچنے کے لیے آپ نے اس کے ساتھ ایک اور روزے کا اضافہ فرمایا. ابتدائی طور پر گزشتہ اقوام میں روزے کے جو مختلف ایام تھے ان میں ایام بیز کا روزہ یہ بہت زیادہ معروف تھا. ایام بیز سے مراد روشن راتوں والے دن 13ویں، 14ویں اور 15ویں. اور خیال یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ بھی روزے کے اسی تدریجی احکامات میں سے ابتدائی حکم ہے کہ جس طرح پچھلی قوم میں امتیں روزہ رکھتی تھی، اس پر گھبراؤ نہ، تمہارے لیے بھی اسی طرح روزہ ہے. اور گزشتہ امتیں اور اقوام میں بہت زیادہ ایام بیز کا روزہ رکھا جاتا تھا. تو ابتدائی طور پر یہ 3 دن کا روزہ یہ جو مدینہ منورہ میں تحویل قبلہ کے بعد یہ احکام نازل ہوئے اور پھر یہ روزہ رکھا گیا. اور اس کے بعد پھر 2 ہجری میں جو ماہ رمضان المبارک کے روزے ہیں اس کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی. آج ہمارے کالر مفتی صاحب انہوں نے کچھ سوال کیے ہیں جس میں احمد پور شرقیہ سے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سحری کے وقت بالکل اختتام تھا سحری کا اور اس دوران قے آئی اور میں اب اپنا روزہ دوبارہ کس طرح اس کو ریسٹور کر سکتا ہوں؟ قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کا روزہ قائم ہے. یعنی سحری کے بعد بھی دن میں بھی اگر قے آ جائے تو کیسے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور کیا انہوں نے کہا کہ اس دوران اذان بھی شروع ہو گئی اور اذان شروع ہو گئی ہو، لیکن اگر قے آنے کے بعد انہوں نے اذان شروع ہو چکی تھی اور کوئی پانی پی لیا یا کوئی چیز کھا لی، وہ ایک الگ بات ہے، اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن صرف قے آئی، کوئی مواد جسم سے حلق سے باہر آیا تو محض منہ سے کسی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا. اچھا، داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو پھر اس پر میں 1-2 سوال جو میرے ذہن میں بھی ہیں کہ آج کل ایک کرونا ویکسین جو ہے اس حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن جو ہے، ویکسینیشن جو ہے، وہ کون سی ویکسینیشن ہو سکتی ہے اور کون سی ویکسینیشن نہیں ہو سکتی، اور بالخصوص جو کرونا ویکسین ہے اس حوالے سے ضرور لوگوں کو رہنمائی دیجیے. جی، ہمارے علماء روزے کی حالت میں چاہے گوشت میں انجیکشن لگایا جائے یا وینز میں لگایا جائے، دونوں طرح کے انجیکشنز کے جواز کے قائل ہیں. اور کیونکہ کرونا ویکسین بھی ایک انجیکشن ہے تو اس کو لگوانے میں بھی حرج نہیں ہے، روزہ بہرحال قائم رہے گا. یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین کہ مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے کہ انسانی جان جو ہے اس کو ہماری شریعت نے بہت زیادہ مقدم رکھا ہے، اور اس کے لیے جو انجیکشن ہے یہ روزے کی کیفیت جو ہے اس پر کسی طرح کا اثر نہیں ڈالتا منفی انداز میں. مفتی صاحب، ایک کویسچن یہ بھی تھا کہ روزہ تو رکھا ہے اور اس میں خیال یہ ہے کہ اب کیفیت بہتر ہونی چاہیے، لیکن جو برے وسوسے ہیں اس سے جان نہیں چھوٹتی. اور ایک اور جو کویسچن تھا وہ یہ تھا کہ مسجد میں جانے میں دقت ہے 60 سال سے زائد عمر کے نمازیوں کے لیے. اب وہ گھر میں نماز پڑھیں گے تو کیا انہیں مسجد والا ثواب میسر آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کرونا ایک وبا ہے اور پوری دنیا اس سے متاثر ہے. ہمارے کچھ حضرات اس میں احتیاط کا دامن وہ چھوڑ رہے ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے. وہ حکومت نے جو پابندیاں ان پر حفظان صحت کے لیے لگائی، وہ مفتی صاحب ہم کہتے ہیں اللہ خیر کرسی، وہ اللہ خیر کرے گا، لیکن احتیاط بھی ضروری ہے. احتیاط ضروری ہے. احتیاط کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھنا اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. بالکل. تو ان کو ثواب مل جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں مسجد میں نہ جا سکنے پر
ان کے دل میں یہ ہونا کہ میں ثواب سے محروم ہو گیا ہوں، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کی علامت ہے۔ واہ، یہ بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ احساس ہوتا ہے۔ واہ۔ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے یہ امید ہے کہ ان کو ثواب پورا ملے گا اور ان کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اسی حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا، مساجد میں تشریف لانے والے لوگ بھی ماسک کی پابندی کریں اور دیگر جو احتیاطیں ہیں وہ کریں، اپنے لیے بھی کریں، دوسروں کے لیے بھی کریں۔ تو اچھا، دوسرا یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ روزہ رکھنے سے اندر کی کیفیت بہتر ہونی چاہیے لیکن ہو نہیں رہی، بس یہ روزے کو رکھتے رہیں اور اس پر پابندی کریں۔ اگر وسوسوں کا کہہ رہے ہیں، اس کے لیے لا حول ولا پڑھیں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ لا حول ولا قوت الا باللہ، باللہ اس کی کثرت کریں۔ کثرت کریں۔ میں جاننا چاہوں گا، چونکہ بالکل آخری ہے دورانیہ پروگرام کا، کہ کس طرح ہم روزے کی جو صحیح کیفیت ہے اس کو ہم پا سکتے ہیں، اس کے لیے خاص عبادات کیا ہیں؟ روزے کو تو ہم اہتمام سے رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم جو قیام لیل ہے، تراویح ہے، اس کو بہت زیادہ توجہ نہیں دے پاتے۔ پھر اسی طرح نماز کا اہتمام کرتے ہیں لیکن نماز با جماعت اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ جناب، روزے میں بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب دو کام ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جن سے رکنا ہے اور کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے ہیں۔ جن سے رکنا ہے وہ تو روزے کی حالت میں کھانا پینا، جماع اور ہر بری بات اور برا کلام ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بددیانتی ہے، ہیر پھیر ہے، فراڈ ہے، یہ ساری چیزوں سے رکنے کا نام ہے روزہ۔ جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ اللہ نے موقع دیا ہے روزے کے دنوں میں جو ملازمین ہیں ان کے اوقات میں بھی کمی ہو جاتی ہے، گھروں کے اندر بھی ایک ماحول بن جاتا ہے عبادت کا، نیکی کا اجتماعی طور پر ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو اس ماحول میں نسبتاً دیگر مہینوں کے آسان ہے عبادت میں ڈھل جانا۔ آپ کوشش کریں اس کے ساتھ نوافل پڑھیں، چاہے وہ اشراق کے ہیں۔ بعض لوگ صبح معمول بنا لیتے ہیں جی سحری کر کے فجر کی نماز اول وقت میں ہی پڑھی، مسجد میں بھی نہیں گئے اور سو گئے اور جا کے زور کے ٹائم اٹھے اور رات ساری جاگتے ہیں۔ روزے کا مقصد کوئی یہ نہیں کہ سارا دن سوئے رہے اور افطار کے وقت اٹھے اور افطاری کر لی۔ روزے کا مقصد تو یہ تھا کہ عبادت کے لیے بندے کو مستعد کرنا، اور بندہ اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں بسر کرے تو اشراق چاشت کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، اپنا ایک منصوبہ بنا لیں کہ اس ماہ میں اس سال 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی کے مطابق ایک پلان ترتیب دیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کا اختتام کروں گا۔ اسی طرح اوابین کے نوافل ہیں، تہجد کے وقت آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، وہی وقت تہجد ہے، تو آپ 10 منٹ قبل اٹھ جائیں، وضو کر کے چند نوافل تہجد کے ادا کر لیں۔ درود شریف جو عبادات کی روح کا درجہ رکھتی ہے، جو بندے کی شخصیت میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، اور جو کیفیت چاہتے ہیں نا لوگ پیدا کرنا اپنے دلوں میں، تو وہ کیفیت یہ درود شریف پیدا کرتا ہے۔ اس کی کثرت کریں، دلائل اور خیرات پڑھنا اپنا معمول بنائیں، ورنہ آپ جو بھی درود پاک یاد ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ پڑھیے، دیگر درود شریف کے جو صیغے ہیں، جملے ہیں وہ پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ایک حدیث پاک کا جملہ پڑھا تھا، وہ ہوا شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ، اپنے پڑوس کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے اہل محلہ کا، اور عام لوگوں میں جہاں تک آپ کی استطاعت ہے لوگوں کے غم ہلکے کریں، کسی کو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کریں۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں سرکار کریم علیہ السلام کی سخاوت تیز ہواؤں سے زیادہ ہوتی تھی، یعنی اس ماہ میں آپ سخاوت بڑھا دیتے تھے۔ یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ اس ماہ میں ہم اپنی تجوریوں کے دروازے کھولیں اور لوگوں کے لیے خدمت کے لیے پیش ہو جائیں، کسی بھی نوعیت کی، اور جو ترتیب ہے اس کو ملحوظ رکھیں۔ اچھا مفتی صاحب، بالکل شارٹ آنسر کہ آئی ڈراپ جو ہے، کیا اس کا حکم بھی انجیکشن والا ہے؟ آئی ڈراپ کے حوالے سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ اس میں علماء کا کہنا یہ ہے، جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا،
بچنا چاہیے کوشش کی جائے کہ اس آئی ڈراپ کو یا تو سحر سے قبل یا افطار کے بعد لگائیں. اسی طرح یہ جو دمے کے اور مریض اگر ہیں اس دوران لگاتے ہیں تو پھر احتیاطی حکم یہی ہے کہ اس روزے کی قضا کریں. دمے کے مریض اور دودھ پلانے والی عورتیں، بہت اختصار سے ان کے بارے میں. جو دودھ پلانے والی عورت ہے یا پریگننٹ عورت ہے، وہ اگر کمزوری فیل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دودھ پلانے میں حرج ہو رہا ہے، بچے کی جان کو، اس کی طبیعت کو خطرہ ہے، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور جتنے روزے چھوڑے گی بعد میں اس کی قضا کرے گی. یوں ہی جو انہیلر لیتے ہیں تو انہیلر کے اندر میڈیسن شامل ہوتی ہے جو معدے میں جاتی ہے اس میں، تو وہ جو بطور دوا میڈیسن جا رہی ہے اس کا حکم یہی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹے گا. مفتی صاحب اور مجھے اس کی ابھی قضا کرنی پڑے گی. انہوں نے جو ہمارے پروڈیوسر ہیں انہوں نے بھی پوچھا ہے کہ جو پریگننٹ عورت ہے ان کے لیے کیا احکام ہے؟ میں یہی عرض کیا ہے ابھی کہ پریگننٹ عورت بھی اگر کمزوری فیل کرتی ہے، روزے پر قدرت نہیں محسوس کر رہی، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں روزے کی قضا کرے گی جب صحت کے ایام ہوں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں اختتام پر مفتی اقبال چشتی صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ کہ روزہ مقبول کیسے ہو، یہ ہمیں ایک ایسا لائے عمل دے دیں جس سے ہمارے آنے والے ایام میں ہم اس عبادت سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کر سکیں. روزہ تو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھا جائے، اللہ کی ذات پر امید رکھنی چاہیے، مقبول ہی ہوگا. میں یہاں پر ایک گزارش کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے وہ جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اسی سے ابھی شہر المواسات کی بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب صرف ایک بات کو آپ لے لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے روزہ افطار کرانے کا جو ثواب سرکار نے فرمایا کہ ایک گھونٹ دودھ ہو، پانی ہو یا کھجور سے روزہ افطار صرف کروا دے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلا ثواب یہ ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، دوسرا ثواب یہ ہے کہ اس بندے کی گردن جہنم سے آزاد، اور تیسرا ثواب یہ ہے کہ جتنا روزے دار کو روزے کا ثواب ہوگا اتنا ہی اس بندے کو ثواب ہوگا. اور روزے کے ثواب کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے کا ثواب سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا، اللہ کی ذات جانتی، یعنی روزے کے ثواب کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. میں صرف اس ایک بات کو لینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو ایک گھونٹ پانی، ایک کھجور یا پھر ایک دودھ کا گھونٹ روزے دار کو آپ افطار کے ٹائم دیتے ہیں تو سرکار نے اتنا ثواب بیان فرمایا ہے اور جس میں شک ہی کوئی نہیں. اس میں امت کو اس بات کی طرف راغب فرمایا ہے اگر آپ کسی کے روزہ رکھوانے میں مدد کرتے ہیں، روزہ افطار کرانے میں مدد کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ہے. جب ایک کھجور کا اتنا ثواب ہے تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہوئی ہے جس طرح کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، ان کو مقدور بھر کوشش کر کے ساتھ کے لوگوں کو اس میں شریک کرنا چاہیے. اور لوگوں ایک گزارش میں ڈاکٹر صاحب اور کروں گا، انسان کو ذلیل کر کے اسے نہیں دینا چاہیے. ہاں یہ جو لائنیں لگوا کے دیتے ہیں نا، میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے. عزت پہلے ہے. بنیادی طور پر جو ہمارا دین ہے وہ تکریم انسانیت کے حوالے سے اس نے دنیا کے اندر جو نظام وضع کیا اور انسان کو جو اعزاز اور اکرام عطا کیا، دنیا کی کوئی اور تہذیب اور سویلائزیشن اس کا مقابلہ نہیں کر سکی. اور اس خطے کے اندر بھی جو دین پھیلا اس میں بنیادی طور پر صوفیہ کا وہ لنگر سسٹم تھا جو انہوں نے اپنی خانقاہوں میں دسترخوان آراستہ کیے، اور جہاں رنگ نسل اور ذات پات کی تقسیم کے بغیر لوگ حاضر ہوتے تھے. آج ہمیں بھی اپنے انہی پیشواؤں کی اقتداء میں ایسے ہی دسترخوان اور ایسے ہی مناظر اور مظاہر پیش کرنے چاہیے، اور پھر رمضان المبارک اس کی جو صحیح اسپرٹ اور جو صحیح روح ہے اس تک پہنچنا چاہیے. غم گساری اور غمخواری اور دوسروں کے دکھ درد بانٹنا، اس کو اپنے اوپر لازم کیجئے. اپنے 24 گھنٹے کے جو معمولات ہیں ان کو اس طرح استوار کیجئے کہ اس میں عبادات جو ہیں ان کو فوقیت میسر آئے. دن بھر کے تھکے ماندے ہیں تو کچھ تھوڑا سا سپہر میں آرامدی کیجئے تاکہ رات تراویح جو ہے اس کو آپ پوری بشاشت کے ساتھ ادا کر سکیں. میں اپنے مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنے وہ ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے وہ مجھ پر بالکل فٹ آتا ہے کہ ہارٹ پیشنٹ ہو، شوگر ہو اور بلڈ پریشر ہو. اللہ کے فضل سے یہ تینوں تکلیفیں مجھے ہیں
اور الحمدللہ میں روزہ نہیں چھوڑتا۔ آپ ماشاءاللہ ایمانی طور پر بہت قوی ہیں، اور یہ جو تقویت ہوتی ہے، ایمانی تقویت جو ہے، یہی انسان کو صحت کے ساتھ اس روزے سے آگے گزارنے کا باعث کر رہا بنتی ہوں، ہے۔ تھوڑی سی ہمت کریں اور معمولی سی شوگر کا صرف سن کر ڈاکٹر سے پرہیز نہ کریں۔ اور میرے علم میں اور آپ کے علم میں بھی ایسے بزرگ ہیں کہ جو 40 50 یونٹ صبح اور شام لگاتے ہیں انسولین، روزہ پھر بھی نہیں، اور روزہ نہیں چھوڑتے۔ اور پھر ناظرین یہ بات بھی ہے کہ نہ جانے آنے والے ایام میں اگلے سال اللہ تعالیٰ کا یہ مہمان ہمیں یہ دیکھنے کو ملے یا نہ ملے، اور ہم اس کی برکات حاصل کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ ہمارے بہت معروف محقق اور معروف نعت گو شاعر، بڑے معروف سیرت نگار راجہ رشید محمود، وہ 2 دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم ان کی وفات پر اپنے ادارے کی طرف سے ان کے خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اور آخر میں آج کا قرآنی وظیفہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اپنے جائز کاموں میں کامیابی کے لیے اس قرآن پاک کی یہ آیات جو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ میں اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے محمد ذیشان بٹ صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ اے خدائے جمال و زیبائی، اے خدائے جمال و خوب ہے تیری عالم آرائی، خوب ہے تیری عالم آرائی۔ تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو، محو حیرت ہے تاب گویائی، محو حیرت ہے تاب گویائی، سب میں موجود اور سب سے جدا، سب میں موجود اور سب سے جدا، کون سمجھے یہ راز تنہائی، کون سمجھے یہ راز تنہائی، اعظم سے نام سے ہے گلشن میں، اعظم سے نام سے ہے گلشن میں، زندگی
تازگیو رانائی زندگی تازگیو رانائی اے خدائے جمال